آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عظیم اخلاقیات اور جو عظیم حضور کی ذات سے فیضان نصیب ہوا، اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو صفت حیا ایسی عطا کی تھی کہ وہ آپ ہی کا مقصود تھا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشان اقدس میں بے تکلف موجود تھے اور حضور کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اجازت مانگی، آقا کریم نے اجازت دے دی، حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، گفتگو جاری رہی اور حضور اسی انداز سے لیٹے رہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے دی اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گفتگو ہوتی رہی اور آقا کریم اسی انداز کے ساتھ بے تکلف لیٹے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی کا کپڑا درست فرما لیا، پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، تو گفتگو ہوتی رہی۔ جب یہ احباب چلے گئے تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جب میرے بابا جی آئے آپ بے تکلف موجود رہے، جب عمر فاروق آئے تو آپ بے تکلف رہے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فوری طور پہ بیٹھ کے اور پنڈلی کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ کیا میں اس ذات سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں سے بھی زیادہ وہ شرم و حیا والے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات رسول اللہ سے حیا کرتی ہے اور آقا کریم حضرت عثمان سے حیا کر رہے ہیں، ان کی حیا کا لحاظ کر رہے ہیں۔ یعنی حضور نے اپنی پنڈلی مبارک اس لیے ڈھانپ لی کہ آقا کریم فرمایا اگر میں اسی طریقے سے ہی لیٹا رہتا تو عثمان نے شرم کے بارے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی۔